الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیو، دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں، دینی اور ایمانی نوحالو، بنیادی علوم کے تحت نبی علیہ السلام کی جو سیرت چل رہی تھی، پچھلی نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی علیہ السلام بات یہاں تک آئی تھی کہ جنگ ختم ہو گئی اور آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اپنے زخمیوں اور اپنے پریشان حال لوگوں کی فکر میں، ادھر ابو سفیان جو 3000 کی فوج لے کے مکے سے آئے تھے، وہ اپنے معاملات جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ اس اثنا میں بعض اہل علم اور بلکہ تمام ہی اس بات پر متفق ہے کہ ابو سفیان جب مکے کی واپسی کا ارادہ کر لیا تو انہوں نے میدان میں آ کر کے ایک بہت بڑا اعلان کیا، اور اعلان یہ تھا کہ اے مسلمانوں، آج احد کی جنگ تو ہم ختم کرتے ہیں، لیکن آئندہ سال انہی ایام میں بدر کے اندر ہم تم سے پھر لڑیں گے۔ چیلنج کیا، یعنی جنگ احد کے موقع پر ان کو خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی، تبھی بھی وہ دوبارہ جنگ بدر میں، میدان بدر میں جو مکے اور مدینے کے درمیان جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی، اس جگہ پر دوبارہ جنگ کا اعلان کیا۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم بھی اس کو جواب دو۔ کہا ٹھیک ہے، یہ ہمارے تمہارے درمیان طے چکا ہے کہ آئندہ سال انہی ایام میں ہم پھر دوبارہ تم سے لڑیں گے اور میدان بدر میں آ کے لڑیں گے۔ اب وہ سفیان شاید سوچتے تھے کہ مسلمان جواب نہیں دیں گے، لیکن مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کے حکم سے فوراً تابع توڑ جواب دیا اور ابو سفیان کے چیلنج کو قبول کیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر روایات کے مطابق اور بعض روایتوں میں تک کہ دوسرے صحابی کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ دور سے پتہ لگاؤ کہ کفار مکہ مدینہ واپس جا رہے ہیں مکہ، یا دوبارہ ایسا تو نہیں کہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے ارادہ رکھ رہے ہوں۔ آپ کو اس طرح سے کچھ خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے ہم سارے زخمیوں کو لے کر کے ابھی یہاں میدان احد میں ہیں، یہاں جنگ کے میدان میں ہیں، ابھی سب کی تجہیز باقی ہے، تکفین باقی ہے، سارے شہداء ہیں، زخمی ہیں۔ کہیں اس موقع سے ابو سفیان فائدہ اٹھا کر کے اچانک دھوکہ دے کر کے مدینے پر تو حملہ کرنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب کو بھیجا۔ علی بن ابی طالب گئے، نبی علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق خوب اچھی طرح سے جائزہ لیا، ان کے سامان کی پیکنگ، سواریوں کو تیار کرنا، جو ان کی تمام حرکات دیکھی، نبی علیہ السلام کو آ کر کے بتائے، یا رسول اللہ،
اندازہ لگ رہا ہے کہ وہ ایسے ایسے سامان تیار کریں، سواریاں کھڑی کر رکھیں، اونٹ ایسے ہیں، گھوڑ ایسے ہیں. معلوم یہ پڑتا ہے کہ وہ اب مکہ جانے کی مکہ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور واقعی ہوا ایسے ہی. نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تھوڑی دیر کے بعد کہ کفار مکہ مکے کی طرف روانہ ہو گئے اور اب کوئی خدشہ باقی نہیں رہ گیا. جب نبی علیہ السلام کو کلی طور پر اطمینان ہوا کہ مکے کے لوگ اب مکہ واپس جا رہے ہیں، اب نبی علیہ السلام سب سے بڑی فکر آپ کو زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہداء کی تجہیز و تکفین تھی. اس لیے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. فرمایا کہ زید ذرا میدان میں جاؤ. سعد ابن الربیع جو مشہور شخص ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے بڑے ہی وفادار اور بڑے ہی محبوب صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زید ابن ثابت جاؤ دیکھو سعد ابن الربیع اس میدان میں زخمی حالت میں ہے، شہادت کس حالت میں، جاؤ ذرا دیکھو. حضرت سعد ابن الربیع زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ کے رسول کا حکم تھا، میں سعد بن ربیع کو تلاش کرنے لگا، ادھر جاتا ادھر جاتا. پتا چلا کہ وہ کوئی کھائی تھی، اسے نیچے کھڈا تھا، کھائی پوری لمبی سے. دیکھا کہ وہیں سعد بن ربیع زخمی پڑے ہوئے، زخم سے پورا جسم چھلنی ہو چکا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زید جاؤ سعد بن ربیع کو اگر زندہ ڈھونڈ مل جائیں زخمی حالت میں تم سے میرا سلام کہنا کہ اللہ رسول نے تمہیں سلام کہا ہے. اور نبی علیہ السلام دریافت کر رہے ہیں کہ تو اس وقت اپنے آپ میں اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو، کیا کیسے پا رہے ہو، اس وقت تمہارے وہم و گمان میں کیا چیزیں ہیں. حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں مقتول شہداء کے درمیان پتہ لگاتے لگاتے ایک جگہ پہنچا، کچھ کھائیں جمع تھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ آخری مرحلے میں زندہ ہیں، ہوش حواس باقی ہیں، لیکن بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ اب زندگی سے ہو ان کی ختم ہے، اب یا تب روح قبض ہوتی ہے. اور یہ دیکھا تو ان کے جسم پر تقریباً 70 کے اوپر کچھ تیر اور تلوار کے زخم تھے. پورا بدن چھلنی ہو گیا، پوری بدن سے خون و پیپ بہ رہا تھا. آخری مرحلہ تھا. میں نے کہا اے سعد اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہا ہے اور مجھے تمہاری معلومات لینے کے لیے بھیجا ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ کے رسول کا سلام پہنچاؤں، اور دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے پوچھوں کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسے کیا محسوس کر رہے ہو، اپنے بارے میں کس ہم غم خوشی کس چیز کیسے محسوس کر رہے ہو. انہوں نے کہا جاؤ وعلیکم السلام نبی علیہ السلام سے میرا سلام کر دینا اور بتا دینا کہ اس وقت مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں.
دونوں کا جواب ہو گیا. ایک تو سلام ہوا, دوسری چیز جو اللہ رسول نے پوچھی تھی کہ اے زید, سعد ابن الربیع سے پوچھ رہا کہ تم اپنے بارے میں کیا محسوس کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کہہ دو اطمینان رکھیں, میں اپنے آپ کو بہت خوش پا رہا ہوں اور جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے. اللہ اکبر. پھر ایک تیسرا پیغام انہوں نے اپنی قوم کو دیا جو بڑا حیرتناک تھا. کہا اے زید, تم انصاری ہو, جا کر کے اپنی قوم, ہماری قوم انصار مدینہ سے بتا دو کہ اگر ایک انسان بھی زندہ ہے انصار کا اور نبی علیہ السلام کو دشمن نے کچھ تکلیف پہنچائی تو انصاری ذمہ دار ہوگا. یہی کہا اور اسی پر ان کی روح قبض ہو گئی. دیکھیے سعد بن الربیع کا حوصلہ, اخلاص اور نبی علیہ السلام کی ہمدردی. کہتے کیا ہے کہ اگر ایک انصاری بھی زندہ ہے اور نبی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس انصار ذمہ دار ہوں گے. اتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا انہوں نے. یہ کہا, اسی پر سعد بن الربیع کو روح قبض ہو گئی اور نبی علیہ السلام کے پاس زید بن ثابت آئے اور پوری ان کی کیفیت بیان کر دی. اسی موقع پر جب نبی علیہ السلام زخمیوں کے لیے پتہ لگا رہے تھے اور نیچے اتر کر کے آنے کا ارادہ کر رہے تھے, اسی اثنا میں ایک بڑا عجیب و غریب اور صحابہ کرام نے ایک چیز دیکھی. وہ یہ کہ زخمیوں میں جو صحابہ زخمی نہیں تھے, شہید نہیں ہوئے تھے, روح ابھی باقی تھی, اس میں ایک شخص عمرو بن ثابت تھا. عمرو بن ثابت تھا لیکن اسیرم سے بڑا مشہور تھا, بڑا مشہور و معروف تھا. تھوڑی سے یہ بھی زخمیوں میں پڑا ہوا ہے اور بہت ہی قلیل مقدار میں اس کی زندگی باقی رہ گئی تھی, لیکن ابھی ہوش تھا. نبی علیہ السلام نے جنگ احد سے پہلے اور صحابہ نے اسیرم یعنی عمرو بن ثابت کو اسلام کی دعوت دی, بار بار دی جاتی تھی لیکن قبول نہیں کرتے تھے. اس لیے اسیرم جب آج زخمیوں میں بالکل آخری مرحلے میں نظر آ رہے تھے تو ہر شخص کو بڑا تعجب, یہ کیسے آ گیا, یہ تو اسلام نہیں قبول کرتا تھا, یہ کیسے آ گیا. اتنے زمانے سے اس کو اسلام کی دعوت دی جاتی لیکن قبول نہیں کرتا تھا, اور آج زخمیوں میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, زخمی پڑا ہوا ہے. بڑی حیرت تھی. کہتے ہیں جب اس سے پوچھا گیا تمہیں کون سی چیز لے آئی, تم تو آج تک اسلام کا انکار کرتے تھے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت انہوں نے کہا قوم کے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ تم اپنی قوم کے لیے لڑنے کے لیے آئے یا اسلام کے لیے آئے؟ چونکہ اسلام تو تم قبول نہیں کرتے تھے اور آج میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے زخمی ہو اور بالکل آخری مرحلہ تمہارا ہے. کس لیے ہے؟ آیا قوم کی محبت, برادری کی محبت غالب آئی یا اسلام کے لیے آیا؟ اس شخص نے کہا بات اصل ہے میں اسلام کی رغبت میں آیا ہوں, اور حقیقت تو یہ ہے کہ میں
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کر کے ایمان لایا اور تلوار اٹھایا، سیدھے اس اسلام کی سربلندی کے لیے ہم بھی میدان احد میں آ گئے۔ یعنی اس وقت جب نبی علیہ السلام نکلے تھے تب بھی یہ کافر ہی تھے، آخری وقت میں یہ جوش آیا، اللہ تعالی نے ہدایت دی، اس نے کلمہ پڑھا، اسلام لائے اور میدان جہاد میں جہاد کے لیے پہنچ گئے۔ اعلان کیا کہ لوگوں، حمایت قوم کی کرنے نہیں آیا، میں اسلام کی، اللہ کے، اس کے رسول کی حمایت کرنے کے لیے صدق کی دل کے ساتھ جہاد کرنے آیا ہوں۔ یہاں تک کہ میں اس حالت میں ہوں جس تم ابھی دیکھ رہے ہو۔ جب لوگوں نے ان کی حالت دیکھی تو تھوڑی ہی دیر میں وہیں کھڑے ہی تلے، بات چیت ہو رہی تھی، روح قبض ہوئی اور شہید ہو کر کے یہ چلے گئے۔ عمرو بن ثابت یا اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اسلام لانا آخری دم میں اور اسی دن اسی وقت شہید ہو جانا، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا۔ لوگوں نے نبی علیہ السلام سے جا کر کے ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی، یعنی اسلام قبول کیے، میدان جنگ میں کود پڑے اور ابھی نماز کا وقت آیا نہیں تو نماز کا وقت آنے کے پہلے شہید ہو گئے۔ اسے کہتے تھے ایک وقت کی بھی نماز نہ پڑھی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے جنتی ہونے کی بشارت دی اور بقول کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، یہ ایسے شخص تھے عمل تو بہت تھوڑا کیے لیکن شہادت نصیب ہوئی، نیک عمل کرنے کا کوئی موقع ہی نہ ملا اور جنت میں سیدھے پہنچ گئے۔ اس کے برخلاف ایک شخص انہیں زخمیوں میں ایک شخص قزمان تھا، وہ بھی زخم سے چور تھا، زخمی تھا، جس کو قزمان کہا جاتا تھا۔ اس نے جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے بڑی زبردست جنگ کی تھی، سارے لوگ دیکھتے تھے کہ کس قدر یہ شیر کے معنی شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کم سے کم اس اکیلے اس شخص نے تنہا اکیلے 7 یا 8 مشکل مکہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے میدان جنگ میں۔ اب اندازہ لگائیں، 1 2 نہیں، 7 یا 8 کفار کو جہنم رسید کیا قتل کر کے، اور اس کو بھی کافی زخم آیا، زخم سے بالکل چور تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر کے اس کے قبیلے والوں کے محلے میں، قبیلے میں لے گئے، اس کے محلے میں لے گئے۔ مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ شخص قزمان اتنی زبردست جنگ لڑی ہے اور اس طرح سے زخمی ہوا ہے۔ لوگ اس کو خوشخبری سنانے کے لیے گئے، خوب اس کو خوشخبری سنائی۔ آپ نے تو غضب کر دیا،
آپ اتنے اجر و ثواب کے مستحق ہوئے. لیکن ساری خوشخبری سن لینے کے بعد اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم میری جنگ صرف اپنی قوم کے لیے تھی، ہم اسلام کی سربلندی کے لیے نہیں لڑے تھے، میرا مقصد اپنی قوم کی اپنی برادری کی مدد کرنا تھی. دوستو یہ شخص اس قدر یہ جنگ میں لڑ رہا ہے، زخموں سے چور ہے، اور تقریباً آپ سمجھیں ایک دو نہیں 8 کافروں کو موت کے ہاتھ اتارا. لیکن جب لوگ اس کو مبارکبادی دینے کے لیے گئے تو اس نے کہا بھائی میں اسلام وغیرہ کے لیے نہیں لڑا تھا، میں تو اپنی قوم کا خیال کیا تھا، قومیت غالب تھی. ہم قوم انصار سے ہیں اور لڑنے والی دوسری پارٹی جو تھی وہ قریش ہیں مکے کے، ہم اپنے وطن اپنی قوم کے لیے لڑے. یہ سن کر کے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی. اگر قوم و برادری کی فکر نہ ہوتی تو میں نہ جاتا لڑنے کے لیے. مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ ریاکار تھا، اسلام کے لیے نہ لڑا، اپنی قوم اپنی برادری کے لیے لڑا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہیں زخم میں تکلیف پہنچی اور خودکشی کر کے مرا اور جہنم میں چلا گیا. یہ ایک بڑا حادثہ پیش آیا. ادھر عمرو بن ثابت اور شیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیں، اور دوسری جانب اس یہودی کا قوم پرست قزمان کو بھی آپ دیکھیں. دونوں نے جنگیں لڑی اور دونوں گئے دنیا سے. ایک اسلام کے لیے شہادت کی موت مرا اور ایک اپنی قوم کے لیے دنیا کے لیے لڑا اور خودکشی کر کے مرا، جہنم میں گیا. یہ ہے اخلاص اور غیر اخلاص کا فرق. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ثابت آئی کہ انسان کبھی نیک عمل کرتے 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 جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر وہاں سے لوٹا کے جہنم میں داخل کر دیتا ہے. یہ فیما یبدو للناس، بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں بڑا اچھا تھا یہ، لیکن اس کی نیت میں فجور تھا. اسی طرح سے ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا. اس موقع پر جب جنگ احد میں کفار اور مشرکین کی، مسلمانوں کی، کفار مکہ، مشرکین مکہ، اور ادھر اہل مدینہ یعنی اہل ایمان کی جنگ چھڑی، تو معلوم پڑا کہ اس جنگ میں ایک یہودی بھی شامل تھا. بنو ثعلبہ کا ایک یہودی بھی شامل تھا. جب شہداء کی لاشیں اکٹھا کی جا رہی تھیں، زخمیوں کو الگ کر کے مرہم پٹی کیا جا رہا تھا، اور ادھر جو زخمی تھے ان کو الگ کر کے ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے الگ رکھا جا رہا تھا. ایک یہودی تھا، اس نے تھا تو یہودی لیکن وفاداری کا ثبوت دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ آنے کے بعد یہودیوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس کی ایک قرارداد یہ بھی تھی
کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں گے نہیں، اور باہر کی کوئی قوم اگر مسلمانوں پر حملہ کرے گی تو یہود مدینہ بھی اس کا ساتھ دیں گے، مل کر کے باہر سے آنے والی قوم کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح سے اگر یہودیوں پر کوئی باہر کی قوم حملہ کرے گی تو مسلمان یہودیوں کے ساتھ مل کر کے باہر سے آنے والی قوم کا مقابلہ کریں گے۔ یہ معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت یہودی نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے خود آیا۔ لوگوں نے کہا سبت کا دن ہے، آج یہودیوں کے ہاں لڑائی حرام ہے۔ تو اللہ کی قسم، میں حرام حلال یہ نہیں دیکھتا، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر کے رہیں گے۔ آیا، لڑتا رہا، اور اسی میدان میں لڑتے لڑتے مارا گیا۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ نے فرمایا، اس کا نام مخیرق تھا، آپ نے فرمایا یہ بڑا بہترین وفادار یہودی تھا۔ یہ سب ہو گیا۔ نبی علیہ السلام اب خیمے یا اپنے کیمپ سے کافی باہر آئے، گرچہ زخمی تھے، اور شہداء جہاں اکٹھا کیے گئے تھے، آپ ان زخمیوں کا اور شہداء کا معائنہ کرنے کے لیے گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں فرمایا، میں انشاءاللہ یہ جتنے ہمارے شہداء ہیں، ہم سب کے حق میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے کے پاس گواہی دیں گے، شفاعت کریں گے۔ اور ایک بڑی چیز یہ بھی ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شہداء اور یہ زخمی جو ہیں، شہداء جن کو اتنا زخم لگا ہوا ہے، قیامت کے دن جب یہ حضرات اپنے قبر سے اٹھیں گے تو ان کا زخم بالکل تازہ ہوگا، خون ایسے فوارہ مارتا ہوا نکلتا ہوگا، اس خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، لیکن ریح المسک، اس میں خوشبو مشک عنبر جیسی ہوگی۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام نے معائنہ کیا، اور پھر اب تمام صحابہ جو تھے ان کی شہداء، ان کی تدفین کا انتظام کیا۔ نبی علیہ السلام نے قبر کھودنے کو حکم دیا، قبریں کھودی گئی، اور ایک ایک قبر میں 2 3 آدمی دفنائے گئے، اور نبی علیہ السلام نے بہتوں کے حق میں دعائیں بھی کی۔ بہت سارے لوگ اپنے بعض شہداء ایسے بھی تھے جن کے اعزاء و اقربا مدینہ لے کے چلے گئے تھے کہ ہم ان کو جنت البقیع میں دفنائیں گے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے سب کو حکم دیا کہ سارے لوگ اپنے شہداء کو واپس میدان احد میں لائیں، اور سب کو اسی احد کے میدان میں دفنایا جائے گا۔ اس طرح سے بھائیوں اور دوستو یہ جنگ ختم ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والشہداء کا معائنہ کیا۔ اب اس کے بعد ان کے دفنانے کی داستان ہے جو بڑی رقت آمیز ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کا اسوہ اپنانے اور ان کے جیسے دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔